جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی، اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، یہ معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل ہیں۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس سب کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات سب ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے پتہ کیا گیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت پہ آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، تو کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا تھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر والمصریین، الشام والشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد، جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے۔ صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا۔ لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب،
اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کرے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی عن سلطانہ یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم ہے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجیے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نماء عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم آئے۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکے گی کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی، اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہے۔ پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اسے، 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد ہوا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا 999 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں لیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا کر اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے 400-500 برس کی، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی، گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس ہو گئے، 88 نہیں 38 برس ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا جو میں نے آپ کو بتایا یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے۔
لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کے ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کونسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان تو پہلے دن کا خراسان ہمارا کیسی بات نہیں، مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھے۔ پھر میں نے اور طریقوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا ہے، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے کاٹیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں بھی اب میں اس سیرت ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی۔ ٹھنڈی ہوا ہوئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں تلاش کرنا آسان تھا، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرع میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہے۔ ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ وادی سندھ کا حصہ۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے، پٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے۔ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، کوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر، یہ دو طرف سے وادی سندھ۔ کارواں عظیم، جی سے مراد عظیم، کارواں عظیم وادی دور و دراز آیت کرو، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت کرو۔ یہ ہے اس سیرت۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی۔ جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق، یہ جو ابد اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے یہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگر ان کا مذاق اڑایا تھا وہ نامہ نوائے وقت میں، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل جو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری، اور وہ اقبال جو ہے اصل ہے۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال۔
ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے. یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے. پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا. ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے. ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے بٹگمری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is Bible؟ جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے. None of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے، حضرت عیسیٰ کے رسول تھے، یہ متی ہوں یا جان ہوں جو بھی ہے اپوسٹلز. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا ادا ہو جائے گا وہ اپنا، جیسا کہ احادیث کے اندر. تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہ بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے. مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوئی، اب آگے کیا بولے گا یوئی. تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے تاج کے اقبال کا شعر ہے. یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت کروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت. اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان قرآن کے حوالے سے. اب آئیے عالمی حالات کے. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ اندر جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہے، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ تو گاؤں کے مانند ہے. اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے، بش صاحب کی ان کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہوتی. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں. اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی، جو بدنیتیں دلوں میں تھی، انہوں نے ناکام کر دیا، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہاں، جنم دے گئی اسرائیل کو. اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈیکلریشن کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت. اچھا، جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا، کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو 2 برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت. کیا رہ گیا اس کا؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو، اللہ اللہ خیر سے. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. فائدہ کیا ہوا؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے، 55 سال سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں پھر ہو جائے گا. ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی افروزہ، اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں. یہ نیشنز جو ہے ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ یونائٹڈ. اور آج اس کا مظہر سامنے آ چکا ہے. لیکن تقدیر مبرم ہے. The march of history cannot be stopped. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے، آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے. یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ.
اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں؟ کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر ہیں۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن روحانیت اور میٹیریلزم، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تہذیب کے درندے یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ، تہذیب کے درندے کہتے ہیں سیویلائزیشن سیویلائزیشن سیویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا ساتھ۔ This grand confrontation is very soon to come, very soon to come, very soon۔ ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے، دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی۔ یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں، اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظر۔ ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آج، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا ٹو کنٹین یو ایس ایس آر۔ اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا وہ تو سربت سجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ اس وقت افسر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات میں؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے، وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے کہا، ہمیں اندیشہ سے مسلم فنڈامنٹلزم، لہذا ہمیں چوکس رکھنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے۔ یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آج۔ اب دیکھیے ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہے اور ان کے خواب ہیں۔ خواب کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا جس میں تقریباً پورا مڈل ایسٹ آ جائے۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب کرے۔ دھنکی ہوئی روئی یا دھنکی ہوئی اون کے مانند، گالوں کے مانند جو ہے، یہ جیسے کہ ہیا تمر مر السحاب آیا ایک جگہ پر کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو بڑے جمے ہوئے ہیں، ٹھوس ہیں، وہی تمر مر السحاب، اس وقت تو یہ تمہارے پہاڑ جو ہے یہ ایسے ہوں گے۔ اور آج اس کی حقیقت ہم پر واضح ہے، پہلے تو آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بادل کیسے چلتے ہیں اور بادلوں کی حقیقت کیا ہے، لیکن آج جب آپ جہاز میں بیٹھ کر بادلوں کو چیرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں یا چیرتے ہوئے نیچے اترتے ہیں تب صاف نظر آتا کہ بادل کیا ہے، معلوم ہے کہ ایک طرح کا غبار سا ہے، اس کی کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ تو تم اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ جامد ہے، وہی تمر مر السحاب، وہ تو اس طریقے سے چل رہے ہوں گے، اس طریقے سے وہ اب منتشر ہو چکے ہوں گے اس کے اجزاء، اور وہ اس طرح چل رہے ہوں گے کہ بادل چلتے ہیں۔ اور سورہ نبا میں آ جائے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے ریت کے معنی۔ سراب کہتے ہیں وہ چٹیل میدان جس میں ریت پڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو عکس آتا ہے چیزوں کا اور آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پانی ہے یہاں پر۔ سورۃ المزمل میں الفاظ آ چکے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، تو یہ مختلف تعبیرات ہیں، اور یہاں پر ان 3 آیات میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ صورتیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ قاف سے سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو آخری منزل کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہ مکی اور مدنی صورتوں گروپ کے اعتبار سے اس میں 2 گروپ آ جاتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے بڑے مشکل مقامات ہیں، آسان نہیں ہے۔ ہم تراجم کی مدد سے اور مختلف جو لوگوں نے تحقیقیں کی ہیں ان کے حوالے سے بہرحال ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی پوری کنہ تک پہنچنا اور ان کی اصل حقیقت کو، اس کے لیے تو لغت کا بہت گہرا علم جو ہے بہت ضروری ہے، بہت مطالعہ اس کے لیے لازم ہے۔
لیکن یہ کہ اس سے جو چیز ہم اخذ کر رہے ہیں کہ یہ وہ زلزلۃ الساعہ ہے، وہ قیامت کے وقت جو ہلچل پیدا ہوگی، کتنے بڑے حصے میں ہوگی اس کائنات کی وہ ہم نہیں جانتے۔ کبھی یہ تصور تھا اور یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم، اب بھی میں اس کی نفی مطلق نہیں کر سکتا کہ شاید یہ پوری کائنات کے اندر زلزلہ ہوگا، لیکن یہ تصور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک گیلیکسی کے اندر ایک گیلیکسی کی قیامت آ رہی ہے، اس لیے کہ سورہ طلاق میں جیسے کہ آیا ہے کہ جیسے آسمان ہے ویسے ہی اتنی ہی زمینیں بھی ہیں، تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی زمینیں موجود ہوں اور ہمارے علاوہ بھی کہیں کائنات کے اندر اس طرح کا جو نظام ہے زندگی کا اور حیوانات کا وہ موجود ہو، اللہ عالم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اس سولر سسٹم کے اندر سارا زلزلہ آئے، جیسا کہ ہماری جو ایسٹرونومی ہے وہ بتاتی ہے، سورج میں تو اب بھی طوفان اٹھتے رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، کسی وقت وہ طوفان اتنا بڑا ہو کہ اس پورے کے پورے سولر سسٹم کو کہ جس کا پورا دار و مدار ہی سورج کی کشش اور سورج کے گرد جو یہ سیارے گھوم رہے ہیں اس کے اوپر دار و مدار ہے، اسی کے اندر وہ ہلچل اور وہ تصادم اور ایک دوسرے کے ساتھ کروں کا ٹکرانا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے پوری کائنات کا مسئلہ۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہو رہا ہے اب ہمارا علم جہاں تک پہنچا ہے اس کے اعتبار سے کہ یہ کسی محدود خطے کے اندر یہ صورت ہوگی جس کے نتیجے میں زمین کا معاملہ جو ہے اور زمین پر بسنے والے اور زمین پر جو نوع انسانی رہی اس کے حساب کتاب کے لیے یہ بساط ایک دفعہ لپیٹ کر اور پھر دوبارہ ایک نئی صورت میں اس کو بچھا دیا جائے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جبکہ رسولوں کا وقت معین ہو جائے گا۔ یہ اقتت اصل میں وقتت ہے، وقت سے توقیت باب تفعیل اور اس سے پھر یہ مجہول کا صیغہ، اس سے یہ اقتت بن گیا ہے، واو نے الف کی شکل اختیار کی۔ یہ تو ہوا ان کا وقت معین ہو جائے گا، اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ یہ مضمون پھر مدنی صورتوں میں بار بار آیا ہے، دنیا میں رسول اتمام حجت کرتے تھے اپنی قوموں پر، اپنی دعوت سے، تبلیغ سے، اپنی ذاتی مثال سے، شہادت عملی، شہادت قولی، شہادت انفرادی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں کر دی شہادت اجتماعی، اجتماعی نظام قائم کر کے دکھا دیا یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی عملی شکل۔ تو یہ ہے وہ شہادت اور حجت کے جو رسول اس دنیا میں لوگوں پر، انسانوں پر، اپنی اپنی امتوں پر، اپنی قوموں پر کرتے رہے۔ اب اسی کا ایک ظہور ہوگا قیامت کے دن، محاسبہ اخروی، وہ جو عدالت اخروی ہے اللہ کی، اب اس میں پیشی ہوگی۔ ایک ایک قوم، ایک ایک امت کا جب معاملہ ہوگا پیشی کے لیے تو پھر اس کا رسول پہلے کھڑا ہوگا اور وہ وہاں پر گواہی دے گا، ٹیسٹیفائی کرے گا، جسے آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس، سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر رسول گواہی دیں گے، اے اللہ تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، پروردگار ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو ایک مکی صورت میں بھی بڑے پرجلال انداز میں آیا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف کے ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری جو ہے بہت بڑی ہے، بڑی نازک ہے۔ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی ایک شخص تک آئی، ظاہر بات ہے پوری قوم کے پاس تو فرشتہ نہیں آیا، پوری قوم کے پاس تو وہ کتاب نازل نہیں ہوئی، پوری قوم کو تو اللہ نے ایک ایک فرد تک تو وہ بات نہیں پہنچائی۔ اب یہ پوری ذمہ داری جو ہے اس فرد کی ہے، وہ رسول وہ بڑے کٹھن ذمہ داری کا حامل ہو گیا ہے، اس امانت کو پہنچائے اور پہنچانے کا حق ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا بالفرض تو گویا کہ لوگوں کی گمراہی کا وبال اس پر آ جائے۔ تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ تمہارے پاس امانت تھی ہماری، تمہیں پہنچانا تھا نوع انسانی کو۔ اگر وہ پہنچا دے اور پہنچا ہی نہ دے، پہنچانے کا حق ادا کر دے تو وہ بری ہو گئے، اب محاسبہ ہوگا، اب تم بتاؤ تم نے کیا۔ یہ ہے در حقیقت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً پوچھیں گے ان سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھیں گے مرسلین سے، بھیجے ہوئوں سے، رسولوں سے کہ تم نے وہ پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ یہی ہے کہ جو مضمون بار بار آیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے، ویسے تو سورہ نحل میں بھی یہ مضمون آیا ہے، بلکہ 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ نمایاں ہو کر اور واضح ہو کر یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے۔ فَكَيْفَ، کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی، ذرا تصور کرو کیا حال ہوگا اس دن۔
فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ہم لا کر کھڑا کریں گے، انہی میں سے ہوتے تھے رسول، انہی کے بھائی بند، انہی کا کتھ اینڈ کن، انہی میں سے، من کل امت برسول وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محمد ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے، ان پر گواہ بنا کر۔ اور علا کا لفظ آتا ہے حرف جار عربی زبان میں کسی کی مخالفت کے لیے، لام آتا ہے کسی کے حق میں کوئی شے ہو، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، یا تو اسے مانو گے، اس پر عمل کرو گے، اسے حرز جاں بناؤ گے، اسے اپنا امام بناؤ گے، تو یہ تمہارے لیے دلیل راہ ہے، حجت ہے اس دنیا میں، اور یہی تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہوگا قیامت کے دن کہ پروردگار تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا، مجھ کو سمجھتا رہا، مجھ پر غور کرتا رہا، مجھ پر عمل کرتا رہا، میری پیروی کرتا رہا، القرآن حجت لک او علیک، یا پھر تمہارے خلاف۔ پروردگار یہ مانتا تھا کہ میں تیری کتاب ہوں، پھر اس نے مجھے نہیں پڑھا، ہر شے کو سمجھا، مجھے نہیں سمجھا، اور سمجھا بھی تو مجھ پر عمل نہیں کیا۔ القرآن حجت لک او علیک، تو یہی وہ لفظ آتا ہے، وہ حرف جو ہے علا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اور اس پر آپ کو واقعہ یاد ہوگا، میں نے اس کو نقل بھی کیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو میرا کتاب کا ہے اس میں اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمائش کی کہ قرآن پڑھو، مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے، تم سناؤ۔ تو امتثال امر میں انہوں نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی۔ اب حضور سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں یا تشریف فرما ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں تو ان کی گردن جھکی ہوئی ہے، تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو رہا، اس لیے کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی کہ پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا۔ ظاہر بات ہے اس میں ابو لہب بھی ہے، اپنا ہی حقیقی چچا ہے، اس میں تو ابو طالب ہی ہے، بہرحال وہ بھی ایمان نہیں لائے، اس دنیا سے بغیر کلمہ شہادت ادا کیے چلے گئے۔ یہ ساری گواہی کن کے خلاف پڑے گی؟ جیسے ابھی 2 جمعوں میں میں نے بیان کیا ہے کہ رسالت اور نبوت رحمت ہے، لیکن سب کے حق میں نہیں، رحمت تو انہی کے حق میں ہے جنہوں نے اس کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا ان کے تو الٹا خلاف پڑ گیا معاملہ کہ اگر پہلے رسول کی آمد سے پہلے وہ کوئی عذر پیش کر سکتے تھے، کوئی بہانہ بنا سکتے تھے، کوئی رعایت انہیں حاصل ہو سکتی تھی، تو اب وہ ختم ہوا کہ اب تو تمہارے اوپر آخری درجے میں حجت قائم کر دی گئی، لہذا اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ جب رسول بھیج دیا گیا پھر بھی اگر کسی قوم نے کفر ہی پر جو ہے اصرار کیا اور اسی کے اوپر وہ بضد رہی تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا، نو کنسیشن نہ ہو، اب کوئی موقع نہیں کسی رعایت۔ تو یہ ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کا اس وقت ایک ٹائم ٹیبل معین ہو جائے گا۔ اب یہ پہلا جو 3 آیات تھی، میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا، جب ہم قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو اور بہت سے ایک دوسرے سے جدا اور نہ معلوم کتنا ان میں فصل ہوگا زمانی اعتبار سے، ان مرحلوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ یہ مرحلے 3 ہیں۔ ایک مرحلہ ہے وہ ساعہ، الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، جس کو کہا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ نقشہ جو ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، یہ وہ الساعہ ہے، وہ قیامت۔ اس کے بعد تو وہ ہلاکت ہے جو سب پر طاری ہو جائے گی، تمام جتنے بھی اس وقت بھی حیات ہوں گے، سوائے جو بھی اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر آیا ہے الا ما شاء ربک یا الا من شاء اللہ، باقی یہ کہ سب کے اوپر ہلاکت ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا، بعث بعد الموت۔ یہ بعث بعد الموت جو ہے یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ پھر وہ تیسرا مرحلہ ہے جسے قیامہ کہا جاتا ہے، پیشی ہو رہی ہے، اب کھڑے ہوئے اللہ کے حضور میں، یہ ہے یوم القیامہ۔ تو یہ مراحل اب ان میں کتنا کتنا فصل ہوگا یہ آج ہم نہیں جانتے۔ اس پہلی الساعہ وہ قیامت، ہم تو لفظ قیامت کا اطلاق ہم تینوں پر کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ الساعہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے، پھر قیامہ ہے، پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین،
جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں۔ تو یہاں پہلی 3 آیات میں وہ الساعہ کا بیان تھا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور اب جو آ رہا ہے یہ ہے وہ القیامہ، اب جبکہ پیشی کا وقت آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا جو اناؤنس کر دیا جائے گا، کتنے کتنے وقفے سے مختلف امتیں آئیں گی، اور ہر امت کا رسول جو ہے وہ کس وقت وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، وہ ایک ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب ان کا وقت معین ہو جائے گا، ان کی حاضری اور پیشی کا اور ان کی گواہی کا ٹائم ٹیبل واضح ہو جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے، اجلت یعنی اخرت، کس دن کے لیے یہ معاملہ ٹالا گیا تھا، کس دن کے لیے وہ ٹالے گئے تھے، لفظ پر ترجمہ یوں ہوگا یعنی دنیا میں وہ دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، اور ایسے مراحل یہ کئی جگہ پر ہم گزرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ اور سیرت کے اندر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ بربنائے طبع بشری طبیعت میں پیدا ہوتا تھا یہ ایک احساس کہ اب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی، کب تک چھوٹ دی جائے گی، حق ان کو اوپر واضح ہو چکا، انہوں نے انکار کرنے کا بھی یوں سمجھیے کہ حق ادا کر دیا، اپنے کفر اور اپنی خباثت کا پورا ثبوت فراہم کر دیا۔ تو اہل ایمان کے دل میں تو بار بار یہ بات آتی تھی آخر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، کب تک انہیں چھوٹ دی جائے گی۔ تو یہ معاملہ کبھی بربنائے طبع بشری کسی رسول کے دل میں بھی پیدا ہو جانا بالکل یعنی ناقابل قیاس یا بالکل مستبعد نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹالا جاتا ہے، یہ حساب ہوگا، جیسے کہ کئی جگہ پر آیا ہے کہ اگر ایک وقت معین نہ ہوتا، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ ہوتا تو ابھی ہم ان کا قصہ چکا دیتے اور پاک کر دیتے، لیکن ایک اجل معین ہے، ایک وقت معین ہے، اس دنیا میں بھی ان کی ڈھیل کا ایک وقت ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، اور پھر آخرت کی ایک اجل تو ہے، وہ اجل جو ہے معین۔ تو لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو ملتوی کیا گیا، ان کے معاملے کو ٹالا گیا، کس دن کے لیے فیصلہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ دی کہ آج کل بھی ہوتا ہے ججمنٹ ریزرو، وہ ججمنٹ کا جو ہے وہ وقت جو ہے معین کیا گیا تھا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کا دن، جیسے کہ آج کل بھی ہماری عدالتوں کا بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے، سماعت ہو گئی ہے، گواہیاں ہو گئی ہیں، جرا ہو گئی ہے، اب فلاں دن جو ہے وہ فیصلے کا اعلان کیا جائے گا، وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ یوم الفصل ہے، لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے، کتنا کچھ تمہیں، اب اس میں بھی ادراکا اور یدریکا کا ایک فرق ہے بعض حضرات کے نزدیک، ادراکا بعض حضرات تو اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، تمہیں کیا معلوم، تم نہیں جانتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس دن کی ہولناکی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس دن کی شدتوں کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نفی ہر حال میں، ایک رائے یہ ہے کہ وما ادراک کا جب آتا ہے تو اس میں نفی نہیں، اس بات ہے، اور کیا ہی تمہیں معلوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوم الفصل کیا ہے۔ لیکن جب آتا ہے وما یدریکا، وما یدریکا جب کہ مضارع کی شکل میں آئے گا، اس میں یہ ہے کہ آپ کیا جانیں، یعنی آپ کے سامنے ابھی یہ حقیقت واضح نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو ادراکا اور یدریکا یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی شکل میں یہ ایک فرق ہے جو بعض حضرات نے کیا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہے القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں چاہے فعل ماضی ہو اور چاہے فعل مضارع ہو یہ نفی ہی کا مفہوم دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ یوم الفصل کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ بظاہر تو خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب اول تو قرآن کے آپ ہی ہے، لیکن یہ کہ یہاں مراد ہو سکتی ہے پوری نوع انسانی جو اس قرآن کو پڑھنے والی ہے، جس تک کہ تبلیغ ہو رہی ہے، کہ اے سامع تجھے کیا پتا وہ قیامت ہے کیا، وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وہ یوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا دن، وہ عظمت والا دن، وہ بڑا سخت دن جس کو کہ سورہ مزمل میں کہا گیا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، والسماء منفطر بک، اور آسمان جو ہے پھٹ پڑنے کو ہے، وہ دن جو ہے وہ تو گویا کہ ایک ایسے بھاری بوجھ کے مانند ہے کہ آسمان اس کو سنبھالتے ہوئے گویا کہ بوجھ کے مارے پھٹ پڑنے، تو وہ دن جو ہے اس کی ثقالت، اس کی شدت، اس کی سختیاں، اس کی ہولناکیاں، یہ قرآن مجید میں مختلف اسلوب سے بیان ہوئی ہے، یہاں بس ایک سوال کے انداز میں، لیکن اس سوال کے اندر جو ہے
جو استفہام انکاری اسے کہے، استفہام تقریری کہے، اگر وہ فرض ذہن میں رکھیں ادرا کا اور یدری کا، لیکن یہ کہ ہر صورت میں یہ استفہام جو ہے یہ ایک